الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شب معراج کی مبارکباد دوں گی، کیونکہ یہ وہ مبارک رات اور آنے والا مبارک دن ہے کہ جس کے لیے رات شب معراج ہے اور دن عید مبعوث ہے۔ تو اب کیونکہ دن اور رات، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی رات بہت مبارک ہے تو دن نسبتاً اتنا مبارک نہیں، اور اگر کوئی دن بہت بابرکت و مبارک ہے تو اس کی رات اتنی بابرکت نہیں۔ لیکن یہ وہ 27 رجب کا دن اور 27ویں کی رات اتنی مبارک رات اور اتنا ہی مبارک دن ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے آپ سب کو شب معراج کی مبارکباد، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرنا اپنا شرف سمجھتی ہوں جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اس پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں تمام تر رازوں کو ایک ہی کوزے میں بند کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیے مومنات، وہ ذات اس لیے پاک ہے کہ وہ جس مقام پر ہے پروردگار عالم، وہ مقام اتنا پاک و طاہر ہے کہ جہاں طہارتوں کے علاوہ کسی چیز کا گزر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر پروردگار عالم مزید ایک ایک لفظ پر آشکار کر رہا ہے راز کہ جس نے اپنے عبد کو، کون سا عبد کہ جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کا بابا خود عبداللہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ جس کی عبودیت پر پروردگار عالم کو ناز ہے، جس کی بندگی پر پروردگار عالم کو ناز ہے۔ اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم وہ پاک ہے، وہ ہستی کہ جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو مومنات، پروردگار عالم ایک ایک لفظ پر تشریح کر رہا ہے کہ میں پاک اور بندہ میرا اتنا پاک کہ جس کے نالین بھی اتنے پاک ہوں کہ جس وقت بس اب میں کیا کروں، بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے کہ میں تو پاک ہوں ہی، میں نے جس کو بلایا ہے وہ اتنا پاک ہے کہ جب وادی مقدس میں موسیٰ جائیں تو پروردگار عالم فقط وادی مقدس میں جہاں صرف جلوائے الہی نظر آنا ہے، وہاں پروردگار عالم کہے، صرف نور الہی کے ایک جلوے کی جھلک دکھانے کے لیے پروردگار عالم کہے کہ موسیٰ اپنے نالین اتار کر آؤ، یہ وادی مقدس ہے، یہاں نالین کا کوئی کام نہیں۔ نبی کے نالین ہے، لیکن نبی میں فرق پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ وہ موسیٰ ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ موسیٰ نے گزارش کی تو ہم نے اپنا جلوہ دکھایا، مگر میرا حبیب وہ ہے کہ جس کے جلوے کے ہم مشتاق ہیں۔ اور کس طرح مشتاق ہیں مومنات کہ پروردگار عالم نے اس منزل پہ، اس مقام پہ کہ جہاں جبرائیل نے اپنے سر کو جھکا کر کہا کہ اے رسول اللہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، تو اس وقت آواز کسی کی آئی، اور آنے والی آواز نے، اس مانوس آواز نے کہا کہ اے میرے حبیب بمیں نالین کے چلے آئیے۔ تو سمجھ آیا آپ کو مقام کیا مقام ہے کہ جس کی طہارتوں کا کمال یہ ہو کہ جو وادی پروردگار عالم، وادی طوبیٰ پر، شجرہ طوبیٰ کے قریب سدرۃ المنتہا سے بلند ہو کر اپنی نالین سمیت عرش پروردگار عالم سے ہوتا ہوا بارگاہ الہی میں بقلم خود تشریف لے کر جا رہا ہو بمیں نالین کے، یہ ہے مقام رسالت۔ اور یہ مقام رسالت مومنات کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ نالین ہے کہ جسے طاہر علی صاف کرتا تھا۔ کسی کی جرت نہیں کہ علی کے سوا رسول کے نالین کو ہاتھ لگا سکے۔ یہ شرف میرے مولا کو حاصل ہے، اور اس شرف پر میرا مولا فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے رسول کے نالین کو صاف کیا ہے، اور اس نالین کو صاف کیا ہے کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچی۔ تو مومنات، میں جلدی بیان کر رہی ہوں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ظاہر عبادت کی رات ہے، اور
ذکر محمد و آل محمد سے بڑی عبادت ہماری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے مومنات، بات بس بیچ میں سے کچھ اور راستہ دوسرا نکل آتا ہے، کیونکہ علوم محمد و آل محمد وہ سمندر ہے بھرتا ہوا کہ جس سے اگر آپ بولنا شروع کریں تو نہریں بہتی چلی جاتی۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اگر آپ کچھ نہ کر سکیں، جیسے بہت بزرگ ہیں، میری مائیں ہیں، بزرگ ہیں، جو شاید عبادت جن کے لیے کرنا کچھ مشکل ہو، ان کے لیے بھی اس کریم پروردگار عالم نے بڑے اہتمام کیے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو محمد و آل محمد پر درود پڑھ دیجیے، جتنی زیادہ تسبیحات آپ پڑھیں اور وہ سب ہدیہ کر دیجیے بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں، وہ سب کا سب آپ کو اجر و ثواب روز قیامت معلوم ہوگا، عالم برزخ میں اس کا اجر آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی رات فقط درود پڑھنے کا ہی ثواب کتنا۔ اور دوسرا عمل آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک عمل میں سب سے بہترین عمل ہے زیارت عاشورہ، اور آج کی رات کے لیے زیارت عاشورہ، اور اس کے علاوہ زیارت مولا کائنات آج کی شب کے لیے خصوصاً مخصوص ہے کہ آپ مولا علی کی زیارت پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، کچھ اگر بیمار ہیں، بستر پر ہیں، تو اپنی زبان سے محمد و آل محمد پر درود جاری کیجیے اور بارگاہ امام زمانہ میں ہدیہ کر دیجیے۔ بہرحال موضوع کیونکہ شب معراج ہے اور یہ وہ رات ہے، مومنات اگر گفتگو کرنے پر آئیں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے، لیکن میں بس جلدی اور بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ میرے صادق امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے جد نے 124 مرتبہ معراج پر گئے، یعنی 124 مرتبہ پروردگار عالم رسول کو معراج پر بلاتا رہا۔ تو اگر یہاں پر میں آپ سے دست بستہ یہ کہوں کہ پروردگار عالم اس لیے بار بار بلاتا رہا کہ پروردگار عالم جلوائے رسالت سے بار بار لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، بار بار بلا بلا کر چہرہ رسالت کا دیدار کر رہا ہے، اس لیے بار بار جاتے ہیں دنیا میں، پھر واپس بلاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس بلاتے ہیں۔ تو اب بس بات کو تمام تقریباً کرتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کے بعد ایک دیکھیے کمال معراج کیا ہے۔ دیکھیے معراج، ہم کہتے ہیں معراج یہ ہے کہ رسول زمین سے آسمان پر گئے، اس میں کمال کیا ہے؟ رسول تو وہ ہیں کہ جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کے رازوں سے واقف ہیں، جو زمین پر بیٹھ کر آسمان والوں سے گفتگو کرتے ہیں، جن کے دروازے پر آسمان والے خود چل کر آتے ہیں۔ تو اس میں کمال کیا ہے کہ رسول اوپر چلے جائیں؟ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ معراج وہ رات ہے کہ جب پروردگار عالم، میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت تلاوت کی جس میں پروردگار عالم کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بلایا، سیر کرائی، اور اس نور کی منزل پر ہم نے انہیں اپنی آیات دکھائیں، ہم نے انہیں نشانیاں دکھائیں۔ معراج یہ ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں تھیں کہ جنہیں پروردگار عالم اپنے حبیب کو دکھانے کے لیے خود آسمان پر بلا رہا ہے۔ اور وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ 2 ایسی نشانیاں ہیں کہ جنہیں دکھانے کے لیے، جنہیں بتانے کے لیے، جن خوشخبریوں کو سنانے کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہ زمین مناسب نہیں ہے، کچھ خوشخبریاں سننی ہیں تو آپ کو ایک مناسب جگہ پر آنا پڑے گا، اور ہمارے گھر سے زیادہ، ہمارے مقام سے زیادہ مناسب کوئی جگہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، معراج پر بلایا، عرش اعلیٰ پر بلایا۔ تو وہ کون سی خوشخبریاں ہیں؟ ایک ہے وجود سیدہ کہ جس کی بشارت پروردگار عالم نے معراج پر خدا کو دی۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ رسول ایک ہی دفعہ گئے، 124 مرتبہ گئے، لیکن وہ رات ایک ہی ہے کہ جب رسول نے زمین سے آسمان کی طرف پرواز کی۔ تو اب یہی موقع ہے کہ جب رسول کو پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو ایک پھل کی صورت میں عطا کیا ہے، اور پھر وہ تفصیل کہیں اور پہنچ جائے گی۔ یہ واقعہ ایک الگ واقعہ ہے کہ جہاں معراج پر جنت کی سیر کرتے ہوئے رسول نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی خوشبو ہے جو چاروں اطراف سے جنت کو معطر کر رہی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، گزشتہ 400 سالوں سے
جنت کے 400 سال، دنیا کے 400 سال میں گزشتہ 400 سالوں سے یہ خوشبو اسی طرح اس سیب سے جاری ہے اور اسی طرح اس جنت کو معطر کر رہی ہے۔ آواز قدرت آئی کہ اے جبرائیل، یہ پھل میرے حبیب کو پیش کیا جائے، میرے حبیب کو تحفتاً پیش کیا جائے۔ اور اس وقت رسول نے اس میں سے آدھا سیب تناول کیا اور آدھا سیب جیب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے رکھ لیا۔ اور یہی وہ رات تھی کہ جب رسول جیب میں جناب سیدہ کی خوشبو کو لے کر جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے اور میری بیوی نے وہ سیب کا ٹکڑا تناول کیا تو اسی سے وجود جناب سیدہ ظاہر ہوا۔ یہی وہ رات ہے، یہ مقام دیکھیے میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں، معراج کون سا کمال ہے کہ رسول زمین پہ سے آسمان، کمال وہ نشانیاں ہیں کہ جو رسول نے اپنی آنکھوں سے شب معراج کے وقت آسمانوں پر دیکھی۔ امام رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی، 4 مقام ایسے ہیں جہاں میں نے اپنے نام کے ساتھ معراج پر آپ کو متصل آپ کا نام دیکھا۔ اور وہ کون سے مقامات ہیں کہ یا علی، جس وقت پروردگار عالم نے مجھے براق پر بٹھوا کر جبرائیل کو باغ تھما کر جب سیر کے لیے میں آمادہ سفر ہوا تو میں نے مسجد الحرام سے جس وقت مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو میں نے بیت المقدس کے پاس ایک چٹان دیکھی اور اس چٹان پر لکھا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ اس کے بعد رسول کہتے ہیں یا علی، اس کے بعد جب میں نے پرواز کی اور پرواز کرتے کرتے میں اس مقام پر آیا کہ جو سدرۃ المنتہا کا تھا، سدرۃ المنتہا پر میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جہاں لکھا تھا بے شک میں پروردگار عالم لا شریک ہوں اور اے محمد آپ میرے حبیب اور رسول ہیں اور ہم نے آپ کے وسیع علی کے ذریعے آپ کی نصرت فرمائی ہے۔ اس کے بعد کہا یا علی، تیسرا مقام وہ تھا کہ جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر عرش الہی کے قریب پہنچا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین و وسیع رسول خدا۔ تو اس وقت میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو متصل دیکھا اور اس کے بعد رسول نے کہا یا علی، چوتھا مقام جہاں میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھا کہ جب میں جنت کی سیر کے لیے نکلا اس وقت میں نے جنت کے ہر دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو یہ ہے وہ معراج کہ جس کا جشن آپ رات میں بھی مناتے ہیں عبادتوں کی صورت میں اور دن میں بھی مناتے ہیں روزہ کی صورت میں، اور یہی وہ دن ہے اور وہ رات ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے علی اور فاطمہ کا عقد طے کیا۔ یہی وہ رات ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے بار بار، اور یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ 124 مرتبہ رسول کو بھیجا جاتا تھا پھر واپس بلایا جاتا تھا، اور کیا کہا جاتا تھا کہ اے میرے حبیب، ہم اب ان نبیوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو نبوت کس وجہ سے عطا کی ہے، اور تمام نبی صف بند ہو کر کہتے تھے بے شک اے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت اس لیے دی کہ جب تک ہم نے آپ کی نبوت اور آپ کے بھائی کی ولایت اور آپ کی آنے والی نسل کے اماموں کی امامت کا اقرار نہیں کیا، پروردگار عالم نے ہمیں نبوت پر مبعوث نہیں کیا۔ مناتی یہ ہے معراج، اور کیونکہ معراج ہے اس لیے جب معراج ہوتی ہے تو معراج کا مطلب ہی بلندیاں ہے، اور زہرا کے وجود سے بڑی بلندی کوئی نہیں، علی کے ولایت سے بڑی بلندی کوئی نہیں ہے، رسول کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بلندی کوئی نہیں ہے کہ جہاں خدا علی اور فاطمہ کے عقد کی خوشخبری سنا رہا ہو۔ مومنات، اس رات میں جہاں آپ عبادتیں کریں گے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے مومنین بہن بھائیوں کو بھی ضرور یاد رکھیے، خصوصاً وہ مومنین جو بیمار ہیں، جو بستر علالت میں ہیں، جو بستر علالت پر ہونے کی وجہ سے عبادتوں سے دور ہوئے ہیں، محروم ہوئے ہیں عبادتوں سے۔ پروردگار عالم تجھے اس رات کا واسطہ، کون سی رات؟ جہاں تو نے اپنے حبیب سے ملاقات کی، کتنی محبت بھری رات ہے کہ جہاں ایک محبوب اپنے حبیب سے مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے۔ پروردگار عالم تجھے اس ملاقات کا واسطہ، تجھے
رسول کے اس سفر کا واسطہ پروردگار عالم جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اس پاک رات کے صدقے میں سب کو میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا میرے پروردگار عالم جو کاروباری پریشانیوں اور تنگیوں اور دشواریوں کا شکار ہے میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا میرے پروردگار عالم جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اس پاک رات کے صدقے میں، اس پاک مبارک لمحے کے صدقے میں، جب پروردگار عالم نے نزول کر کے کہا ہوگا اے میرے حبیب ہم نے علی اور فاطمہ کا عقد طے کیا، اس مبارک ساتھ کے صدقے میں میرے پروردگار عالم جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں سب کو خیریت اور عزت کے ساتھ اپنے گھروں سے رخصت ہوگا اپنے شوہروں کے گھروں میں جانا نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے اس پاک شب کا واسطہ پروردگار عالم، تجھے علی اور محمد کے بلندی پر جانے کا واسطہ پروردگار عالم، تجھے عرش اعلیٰ سے بلند مقام پر علی اور محمد کے جانے کا واسطہ ہم سب کو عزت و کامرانی سے سرفراز فرما۔ جو بچے امتحان دے رہے ہیں پروردگار عالم سب کو کامیابی سے ہمکنار کر، خصوصاً اس قوم کے بچوں کو عزت کے ساتھ کامرانی عطا فرما، عزت کے ساتھ پروردگار عالم ان کو بلندی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم ہم تمام تر عبادتوں کو ہدیہ کرتے ہیں بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں میرے مولا، اے حجت خدا قائم آل محمد ہمارے اس حقیر ترین نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج